السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے انڈین نیوی کی طرف سے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کے لیے نئے فائٹر جیٹس کی ایکوزیشن کی خبر کے بارے میں۔ ویئرز، انڈین نیوی نے 2017 میں اپنے نئے INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے 57 کیریئر بورن فائٹر جیٹس کی خریداری کے لیے RFI ٹینڈر جاری کیا تھا۔ اس کے بعد ایئر 2021 میں انڈین نیوی کی طرف سے اس ٹینڈر میں ریویژن کرتے ہوئے 57 فائٹر جیٹس کے بجائے 26 فائٹر جیٹس کی خریداری کا فیصلہ کیا گیا۔ انڈین نیوی کے RFI ٹینڈر کے اگینسٹ USA کی طرف سے F-18 سپر ہارنٹ جبکہ فرانس کی طرف سے ریفیل M فائٹر جیٹس کو آفر کیا گیا ہے۔ اس کمپٹیشن کے تحت USA کی طرف سے اپنے F-18 سپر ہارنٹس کی خریداری کے لیے انڈین گورنمنٹ پر کافی دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے، جس کا واضح ثبوت بوئنگ کمپنی جو کہ F-18 سپر ہارنٹس کو مینوفیکچر کرتی ہے، ان کے پریزیڈنٹ ڈیو کلہون کی انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی سے 1-to-1 میٹنگ بھی کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ USA کی طرف سے اپنے فائٹر جیٹس کی خریداری کے لیے انڈیا میں مزید لوبنگ کرتے ہوئے انڈین گورنمنٹ کو $500 ملین کا ڈیفنس ایڈ پیکج بھی آفر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ USA کی طرف سے انڈین گورنمنٹ پر مزید پریشر یہ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ فیوچر میں انڈین گورنمنٹ مزید رشین ویپنز کی خریداری سے دور رہے، اور اس USA لوبنگ اور پریشر کا واضح ثبوت انڈین گورنمنٹ پر دیکھا بھی جا سکتا ہے، جس کے تحت انڈین گورنمنٹ نے رشیا سے Mi-17V ہیلی کاپٹرز، Ka-225 ہیلی کاپٹرز اور Su-30MK فائٹر جیٹس کے اپ گریڈیشن پروگرام کو کینسل کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انڈین نیوی کی طرف سے ان دونوں فائٹر جیٹس کی سلیکشن کے بارے میں۔ ویئرز، آپ کو یہاں سب سے اہم چیز یاد دلاتا چلوں کہ انڈین نیوی کا INS وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کنونشنل رن وے کے بجائے اسکی جمپ رن وے پر بنایا گیا ہے۔ ویئرز، اسکی جمپ رن ویز کا سب سے بڑا ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ یہ فائٹر جیٹ کے ویپنز اور فیول کیرنگ کیپیبلٹی کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فائٹر جیٹ کی آپریشنل رینج اور فائٹنگ کیپیبلٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے انڈین نیوی کی طرف سے اپنی گوا کی INS ہنسا ٹیسٹ فیسلٹی پر INS وکرانت کا موک اپ رن وے بھی بنایا گیا ہے، جس پر ان دونوں فائٹر جیٹس کے ٹرائل بھی کیے جا رہے ہیں۔ ویئرز، فرانس کی طرف سے آفر کیے گئے ریفیل M فائٹر جیٹ جو کہ فرینچ نیوی کے چارلس ڈی گول ایئر کرافٹ کیریئر پر آلریڈی آپریشنل ہیں، ان کے ٹرائلز انڈین نیوی کے INS ہنسا فیسلٹی پر آلریڈی کمپلیٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ USA کی طرف سے آفر کیے گئے F-18 سپر ہارنٹس کے ٹرائلز اگلے کچھ مہینوں میں کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ ویئرز، آپ کو یہاں یہ یاد دلاتے چلوں کہ INS وکرانت ایئر کرافٹ کی ہینگر لفٹ کی سائز کم ہونے کی وجہ سے F-18 سپر ہارنٹس کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، جبکہ فرینچ ریفیل M فائٹر جیٹس کے ونگز کی سائز ہینگر لفٹ کی سائز سے کافی زیادہ ہے، جبکہ اس کے پیش نظر ریفیل M فائٹر جیٹ کے مقابلے میں F-18 سپر ہارنٹس کے ونگ فولڈ کر ان لفٹ ہینگرز کے ذریعے ان فائٹر جیٹس کو انٹرنل ہینگرز تک لے کے جایا جا سکتا ہے، جبکہ فرانس کی ڈزولٹ کمپنی جو کہ ریفیل M فائٹر جیٹس کو مینوفیکچر کرتی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان فائٹر جیٹ کے ونگ کو مینولی ریموو کر ان جیٹس کو ان لفٹ کے تھرو ہینگر پر لے کے جایا جا سکتا ہے۔ ان 26 ریفیل M فائٹر جیٹ کی ہر سورٹی کے بعد ان فائٹر جیٹ کی ونگ کو مینولی ریموو کرنا اور آپریشن کے دوران دوبارہ ان ونگز کو لگانا انڈین نیوی کے لیے ایک بڑا مسئلہ بھی ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے خیال سے انڈین نیوی F-18 سپر ہارنٹ کو ہی سلیکٹ کرے گی۔ انڈین نیوی کی طرف سے ممکنہ F-18 سپر ہارنٹ کی سلیکشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ F-18 ریفیل M کے مقابلے میں نیول وارفیئر میں کافی بہتر ویپنز پیکج بھی انڈین نیوی کو آفر کرے گا۔ اس کے علاوہ F-18 سپر ہارنٹ دنیا کا اکلوتا فائٹر جیٹ ہے جو کہ نیول وارفیئر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے،
جبکہ فرانس کی طرف سے ریفیل فائٹر جیٹ تو انیشلی فرینچ ایئر فورس کے لیے ہی بنایا گیا تھا، جبکہ فرینچ نیوی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک ویریئنٹ ریفیل ایم کے نام سے بنایا گیا ہے۔ ہمارے خیال سے F-18 سپر ہارنٹ کی سلیکشن ریفیل ایم پر اسی لیے بھی حاوی ثابت ہوگی کیونکہ USA کی طرف سے F-18 سپر ہارنٹ کا الیکٹرونک وارفیئر ویریئنٹ، جس کو گرولر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ بھی انڈین نیوی کو آفر کیا گیا ہے۔ اسی لیے F-18 سپر ہارنٹ کی سلیکشن کافی سینس بھی بناتی ہے۔ امید کرتے ہیں یہاں تک چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔